مولانا سید علی تقوی سن 1353 ہجری میں باسٹا ضلع بجنور صوبہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا سید صغیر حسن تقوی ایک باوقار اور قدسی صفات عالم دین تھے۔ مولانا سید علی تقوی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد نوگاواں سادات کی مشہور دینی درسگاہ باب العلم میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے مولانا آقا حیدر، مولانا جواد اصغر ناطق اور اپنے بڑے بھائی مولانا سید محمد سے کسب فیض کیا۔ باب العلم سے فراغت کے بعد موصوف نے لکھنؤ کا سفر کیا اور وہاں سلطان المدارس میں داخل ہو کر ممتاز اساتذہ جیسے آیت اللہ سید علی رضوی لکھنوی، مولانا عبدالحسین، مولانا الطاف حیدر، مولانا محمد مہدی، نادرۃ الزمن مولانا ابن حسن نونہروی، فقیہ اعظم مولانا سید حسین اور فقر الفقہا مولانا سید محمد سے علمی فیض حاصل کیا۔ سن 1956 عیسوی میں درجہ سند الافاضل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ دہلی تشریف لائے۔ مولانا کا علمی سفر یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی غرض سے نجف اشرف کا رخ کیا اور وہاں مولانا سید حیدر عباس سمیت دیگر اساتذہ کرام کے سامنے زانوِ ادب طے کیے۔ علمی کمالات اور دینی خدمات کے اعتراف میں ہندوستان، ایران اور عراق کے بزرگ مراجع کرام آیت اللہ علی، آیت اللہ محمد علی عراقی، آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی، آیت اللہ کلب حسین نقوی، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی، آیت اللہ محمد حسین رضوی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظ اللہ نے آپ کو اجازات سے نوازا۔ کچھ عرصے بعد مولانا علی تقوی نجف سے وطن واپس آئے۔ ہندوستان واپسی کے بعد آپ نے مختلف شہروں کا تبلیغی دورہ کیا۔ مولانا کا پہلا غیر ملکی تبلیغی سفر نیپال کا تھا، جہاں کے عوام کی علمی اور مذہبی پسماندگی کو دیکھ کر اپنے شرعی وظیفے کو انجام دیا۔ مولانا سید علی تقوی نے ہریانہ کے مختلف علاقوں خصوصاً رسول پور جیسی بستیوں کا سفر کیا اور لوگوں میں دینی شعور پیدا کیا۔ آپ کی دینی خدمات کا دائرہ شملہ ہماچل پردیش تک پھیلا ہوا تھا۔ شملہ میں ایک قدیم امام باڑہ اور مسجد تھی، جس پر ایک ریٹائرڈ کرنل نے قبضہ کر کے مزدوروں کا مسکن بنا رکھا تھا۔ مولانا اپنی قانونی اور دینی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے دہلی واپس آئے اور حکام سے باقاعدہ سرکاری اجازت نامہ حاصل کر کے شملہ پہنچے۔ مسجد اور امام بارگاہ کو آزاد کرا کے قوم کے سپرد کر دیا۔ اسی سال آپ نے وہیں عشرہ محرم بھی پڑھا، جس میں امن، محبت اور اتحاد کا پیغام دیا۔ مولانا نے عاشور کے دن وہاں کے ایس پی کے تعاون سے باقاعدہ جلوس بھی برآمد کرایا، جس میں نظم و ضبط کے ساتھ عزاداری کی گئی۔ سن 1956 عیسوی میں مولانا سید علی کے والد مولانا صغیر حسن نے اپنی زندگی میں آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم سے تحریری اجازت حاصل کر کے آپ کو دہلی کی مرکزی جامع مسجد کشمیری گیٹ میں امام جمعہ کے منصب پر فائز کیا۔ مولانا سید علی تقوی نے 50 برس تک اس دینی ذمہ داری کو نہایت حسن تدبیر کے ساتھ نبھایا۔ موصوف کے انتقال کے بعد یہ منصب ان کے فرزند مولانا محمد علی عرف محسن کی طرف منتقل ہوا، جس کو وہ آج بھی بخوبی نبھا رہے ہیں۔ مولانا سید علی علم دوست اور علم پرور شخصیت کے حامل تھے۔ سن 2001 میں جامعۃ الشہید کی سرپرستی قبول کرنا آپ کے علمی ذوق کی روشن مثال ہے۔ آج بھی یہ ادارہ آپ کے بڑے فرزند مولانا محمد علی محسن کی زیر قیادت قوم و ملت کو فیض پہنچا رہا ہے۔ مولانا سید علی تقوی نہ صرف ایک جید عالم تھے، بلکہ ایک صاحب قلم شخصیت بھی تھے۔ آپ نے کئی برسوں تک ہندوستان کے مختلف اخبارات و رسائل میں مذہبی، فکری اور سماجی موضوعات پر مضامین قلم بند کیے۔ آپ ہمیشہ ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم رکھنے کے لیے کوشاں رہے۔ اسی مقصد کے تحت آپ نے مختلف علمی و دینی کانفرنسوں میں شرکت کی۔ ان میں تہران کی بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس اور دہلی کی بین الاقوامی حج کانفرنس بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ آپ ہمیشہ مرجعیت اور روحانیت کے عظیم منصب کو اجاگر کرنے میں مصروف عمل رہے۔ مولانا سید علی کی شخصیت ہر دل عزیز، متواضع، منکسر المزاج، خوش اخلاق اور ملنسار تھی۔ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا، خیریت دریافت کرنا اور نرمی و شفقت سے پیش آنا آپ کا خاصہ تھا۔ آپ کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ جو ایک بار آپ سے ملاقات کرتا وہ دوبارہ ملاقات کا خواہش مند ضرور ہوتا۔ دہلی، پنجاب، ہریانہ اور کشمیر کے مومنین مولانا سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔
اہل کشمیر تو آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اکثر اوقات آپ کو کشمیر لے جاتے اور کئی ماہ مہمان بنائے رکھتے۔ آپ کے مواعظ، خصوصاً آخرت کی منظر کشی، حساب و کتاب اور عذاب الہی کے تذکرے اس قدر دل سوز اور اثر انگیز ہوتے کہ سامعین پر خوف خدا طاری ہو جاتا۔ مولانا سید علی کے خطبات جمعہ اور عیدین اخلاقی تربیت، اصلاح معاشرہ اور دینی بیداری پر مشتمل ہوتے تھے۔ دہلی کے مومنین میں جو مذہبی بیداری نظر آتی ہے وہ آپ ہی کی محنتوں اور تبلیغی جدوجہد کا ثمرہ ہے۔ اللہ نے آپ کو 3 صاحبزادیوں اور 2 صاحبزادوں سے نوازا، جن میں مولانا سید محمد علی عرف محسن اور سید نیر رضا کے اسماء گرامی خصوصیت سے معروف ہیں۔ آپ کے علمی، دینی اور اخلاقی نقوش آج بھی آپ کی اولاد کے ذریعے باقی ہیں۔ آخر کار یہ علم و عمل کا درخشاں چراغ 22 ربیع الاول 1439 ہجری کو دہلی میں خاموش ہو گیا۔ آپ کا جنازہ دہلی سے آگرہ لے جایا گیا، جہاں آپ کو شہید ثالث قاضی نور اللہ ششتری کے مزار کے احاطے میں عقیدت مندوں کی آہوں، سسکیوں اور گریہ و زاری کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔